السلام علیکم میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے۔ نکاح میں اللہ رب العزت نے حکمت یہ رکھی ہے کہ اس سے ہم بڑے گناہ یعنی زنا سے بچ سکتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں محبت و اعتماد پیدا ہو جائے تو پھر جدا ہونا انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ جب بیوی ساتھ ہوتی ہے اس وقت تو اس کا علم نہیں ہوتا کہ جدائی کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ معزز سامعین گرام، اگر اللہ رب العزت نے طلاق رجعی کا قانون نہ رکھا ہوتا تو آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا اور بہت بڑے فتنے میں داخل ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، اس مسئلے کو بہت غور سے سننا، یہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ ایسی طلاق جس میں دوبارہ رجوع کیا جائے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طلاق دے دی تو 1 ماہ تک اس کو حق ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر دوسری طلاق بھی دے دی تو بھی 1 ماہ تک مہلت موجود ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق پر وہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی ان کا رشتہ زوجیت ختم ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم طلاق دینے کے بعد رجوع کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے علماء کرام کے اقوال کو پرکھتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹیکٹ اچھا لگے تو ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائز کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز سامعین گرام، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفتگو یا ہم بستری کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں۔ احناف اوزاعی کے نزدیک ہم بستری کے ذریعے نیت ہو یا نہ ہو۔ امام مالک اور اسحاق کے نزدیک ہم بستری کے ذریعے ہوگا جب اس کی نیت ہوگی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجوع صرف کلام کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، راجح قول یہ ہے کہ گفتگو یا ہم بستری کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی قول و فعل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔